بوڑھا کسان۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھا کسان رہتا تھا جس کا نام اللہ دتوا تھا۔ اس کی جھریوں بھری پیشانی، سفید داڑھی اور محنت سے کھردرے ہوئے ہاتھ اس کے سارے ماضی کی کہانی سنا دیتے تھے۔ یہ گاؤں بڑے شہروں سے دور سرسبز کھیتوں اور کچے راستوں کے بیچ آباد تھا۔ اللہ دتوا کے آباء و اجداد بھی یہی کھیتی باڑی کرتے تھے اور اس نے بھی اپنی زندگی زمین کے حوالے کر دی تھی۔ بوڑھا کسان دن کی پہلی روشنی کے ساتھ جاگتا۔ اگرچہ بڑھاپے نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا مگر اس کی روح ابھی بھی جوان تھی۔ پرانے مکان کے صحن میں اس کی بیوی کی تصویر ایک دیوار پر لگی تھی۔ بیوی کئی سال پہلے داغ مفارقت دے چکی تھی مگر کسان ہر صبح اس تصویر کے سامنے پانی کا پیالہ رکھتا اور دل ہی دل میں اس سے باتیں کرتا۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا شہزاد شہر جا کر فیکٹری میں کام کرنے لگا تھا اور کبھی کبھار خط پیغام بھیج دیتا تھا۔ چھوٹا بیٹا اکرم بھی تعلیم مکمل کر کے شہر نکل گیا۔ دونوں کے اپنے گھر اور مصروفیات تھیں۔ گاؤں کی کھیتی اور یہ بوسیدہ مکان اب صرف اللہ دتوا کے حصے میں رہ گئے تھے۔ بیٹے چاہتے تھے کہ باپ بھی شہر آ جائے لیکن کسان کا دل زمین سے جڑا تھا۔ وہ کہتا تھا، یہ کھیت میرا گھر ہے، میری جان ہے، میں یہاں سے کیسے جا سکتا ہوں؟ یادیں اور وقت کی گردش۔ کھیتوں کی مٹی میں اس نے اپنی زندگی کے بہترین دن دیکھے تھے۔ جوانی میں وہ ہل چلاتا تو بیل بھی اس کے ساتھ دوڑتے۔ بیوی اس کے لیے کھیت میں لسی لے کر آتی اور ہنستی ہوئی کہتی، اللہ دتوا تمہاری محنت کا پھل ان کھیتوں میں جھوم رہا ہے۔ ان دنوں کا ذکر آتا تو کسان کی آنکھوں میں روشنی جھلکنے لگتی۔ اب کھیت پہلے جیسے نہ رہے تھے۔ کبھی پانی کی کمی، کبھی فصل پر کیڑوں کا حملہ، کبھی بازار کے اونچے بھاؤ، یہ سب کسان کو اندر سے توڑ دیتے مگر وہ ہمت نہ ہارتا۔ اس کا یقین تھا کہ زمین کو محنت اور صبر سے ہی سنوارا جا سکتا ہے۔ گاؤں کے لوگ، گاؤں کے بچے اکثر شام کو اس کے پاس بیٹھ جاتے۔ وہ انہیں کہانیاں سناتا، کبھی اپنے بچپن کی شرارتیں، کبھی پرانے زمانے کے واقعات اور کبھی زمین کے راز۔ بچے حیران ہوتے کہ کس طرح ایک بیج زمین میں دفن ہو کر ہزاروں دانے پیدا کرتا ہے۔ اللہ دتوا کہتا، یہی ہے زندگی کا سبق، چھوٹے سے عمل میں بڑی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ بوڑھا کسان سب کے کام آتا۔ کسی کے گھر اناج کم ہو جائے تو وہ اپنا حصہ بانٹ دیتا، کسی کی گائے بیمار ہو جائے تو مشورہ دینے پہنچ جاتا۔ لوگ اس کی عزت کرتے مگر وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ تنہائی کی شام۔ شام ڈھلتے ہی کسان کی تنہائی بڑھ جاتی۔ جب گاؤں کے گھروں میں چراغ جلتے اور لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے تو اس کا دل بیٹوں کی یاد میں بھر آتا۔ وہ چاہتا کہ کوئی اس کے ساتھ بیٹھے، اس کی باتیں سنے، مگر پھر وہ صحن میں بیٹھ کر آسمان کے تاروں سے باتیں کرنے لگتا۔ اکثر وہ اپنی بیوی کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں بات کرتا۔ کہتا، بی دیکھو نا، بچے بڑے ہو گئے، اپنے اپنے راستے پر چل پڑے، تم ہوتی تو شاید سب کچھ مختلف ہوتا۔ ایک دن کی کہانی۔ ایک دن کسان صبح کھیت میں گیا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں نمی کی خوشبو تھی۔ اس نے بیج زمین میں ڈالے اور دعا مانگی کہ بارش وقت پر ہو۔ کھیت کے کنارے بیٹھ کر اس نے سوچا، انسان بھی بیج کی طرح ہے، زمین میں لگتا ہے، پروان چڑھتا ہے، پھل دیتا ہے اور پھر مٹی میں لوٹ جاتا ہے۔ اسی سوچ میں گم تھا کہ گاؤں کے سکول کا استاد آیا۔ اس نے کسان سے کہا، چچا، اب کی کہانیاں بچوں کے لیے خزانہ ہے، آپ ہمیں سکول میں آ کر سنایا کریں۔ کسان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سوچا، شاید یہی وقت کا پیغام ہے کہ میں اپنی زمین کی باتیں نئی نسل تک پہنچاؤں۔ آخری سفر۔ مہینے گزرتے گئے۔ کسان کی صحت کمزور ہونے لگی۔ وہ اب زیادہ دیر کھیت میں نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک سرد رات جب ہوا تیز چل رہی تھی اور آسمان پر بادل چھائے تھے، وہ اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے بیوی کی تصویر کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، اب میں تھک گیا ہوں، شاید تمہارے پاس آنے کا وقت قریب ہے۔ صبح جب گاؤں والے اس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ بوڑھا کسان پرسکون نیند سو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جیسے وہ اپنی زمین اور بیوی سے جا ملا ہو۔ وراثت۔ گاؤں والوں نے اس کے کھیت کو نہیں چھوڑا۔ سکول کے بچے وہاں آتے اور اسے اللہ دتوا کا کھیت کہتے۔ استاد انہیں بتاتا کہ یہ کھیت صرف اناج نہیں آگاتا تھا بلکہ صبر، محنت اور محبت کا سبق بھی دیتا تھا۔ بیٹے بھی آئے۔
انہوں نے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر سوچا، ہم شہر کی دوڑ میں لگ گئے مگر ابا کی محبت زمین اور گاؤں کے ساتھ ہی رہی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کھیت بیچیں گے نہیں بلکہ گاؤں والوں کے ساتھ مل کر سنبھالیں گے۔ یوں اللہ دتوا کا خواب زندہ رہا۔ اس کی زندگی ختم ہو گئی مگر اس کی محنت، اس کی باتیں اور اس کا خلوص گاؤں کی زمین میں بیج کی طرح دفن ہو کر نئی نسل کے دلوں میں الفاقتی رہے۔